شامی صاحب آپ نے کیونکہ ذکر کیا ہے باڑھ کا ڈیورنٹ لائن کے اوپر، تو سید محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم یہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، ابھی شامی صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ جو باڑھ ہے کیا یہ مکمل ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا دسمبر 2023 میں سے مکمل ہونا تھا، کہیں سے یہ ڈیمیج ہوئی، اگر ڈیمیج ہوئی تو اس پر کام ہوا، اس وقت ہے کیا ایکچوئل سچویشن باڑھ کی؟ بہت جناب، دیکھیے اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو مجموعی بارڈر ہے وہ 2640 کلومیٹر مشتمل ہے، اور اس میں اس وقت وہ 90% سے زیادہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر باڑھ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، تو یہ ہے، اور باقی کچھ ایسی گھاٹیاں ہیں یا بہت اونچی چوٹیاں ہیں جہاں پہ ان کو لگانا یا اس کا مطلب وہاں سے خطرے کا جو ہے احتمال بھی کم ہے، کیونکہ وہ بہت اونچی چوٹیاں ہیں۔ اچھا، لیکن جہاں تک یہ دراندازی یا دہشت گردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں باڑ لگانا اور بارڈر فینسنگ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیکورٹی کا واحد حل یا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو دیکھیں، میری جو فیصلہ ساز حلقوں سے بات بھی ہوئی اس حوالے سے، تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ دیکھیں اس میں دو تین معاملات ایسے ہیں۔ مولوی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں، میں صرف درخواست کروں گا کیونکہ آپ میرے خیال ہے ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس وقت ٹریول کر رہے ہیں، تو کائنڈلی اگر رک جائیں ایک جگہ پہ تو ذرا آواز جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سنائی دے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو باڑ لگانا بارڈر سیکیورٹی کا بڑا اہم حصہ ہے، لیکن اس کا واحد حل نہیں ہے۔ بارڈر سیکیورٹی میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے سسٹم کے اندر ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز ہیں ان کا استعمال دہشت گرد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ الیگل افغان بھی ہمارے یہاں اس وقت موجود ہیں جن کا واپسی کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو وہ تو بارڈر سیکیورٹی کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر، اور وہ اویلیبل ہیں داعش اور ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں کے زیر استعمال آنے کے لیے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نادرا کے بھی ایک دور میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کافی بڑی تعداد میں جعلی آئی ڈی کارڈ افغانوں کو ایشو کیے گئے ہیں۔ تو ان کو بھی آئیڈینٹیفائی اور ٹریک ڈاؤن کرنا میں سمجھتا ہوں انٹرنل سیکیورٹی کا اتنا ہی بڑا میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے۔ اور جو چوتھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ ایک حقیقت ہے کہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں صلاحیت کا ایک بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج کی جو تازہ ترین انفارمیشن ہے میرے پاس، 1 لاکھ کے قریب مختلف اداروں کے اندر سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں پولیس بھی ہے، ایف سی ہے، دیگر جو لوگ ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کے پی کے اندر امپلائڈ ہیں۔ لیکن فوج جو ہے وہ جس طرح آپریشن کی بات ہوتی ہے، بھئی وہ آپریشن کر کے اپنی بیرک میں چلی جاتی ہے، وہ مسلسل آپ کی ٹرینوں کی اور آپ کے بس اڈوں کی حفاظت تو نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ کام فرسٹ لائن آف ڈیفنس تو ہر ملک میں لوکل لیول پہ، تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جانب جو ہے بدقسمتی سے جو پشاور کی حکومت ہے اس نے کافی پہلو تہی برتی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کے پی کے کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس فورنزکس کی ابھی تک ایک بھی لیب آپریشنل نہیں ہے۔ سر اسی لیے تو پھر نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا نا کہ نیکٹا کو فعال کرنا ہے۔ اگر وہ فعال ہو جاتا اس طرح سے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کوارڈینیشن جو ہے وہ صوبوں کی آپس میں وہ بھی بڑھ جاتی وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں 2 ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے بدقسمتی سے، اور کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس میں فوٹ ڈریگنگ کر۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں بدقسمتی سے بہت بڑا ایک بلیک اکانومی کا پہلو بھی ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسمگلنگ کے یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، چیزیں اسمگل ہو جاتی ہیں افغانستان، اور یہاں مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں ڈبل جیپرڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں پاکستان کے اندر بھی جو بعض سیاسی جماعتوں میں سے جن کا تعلق ہے، وہ اس بلیک اکانومی میں ان کے مفادات ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بلیک اکانومی یا سافٹ بارڈر ہے، جس کا حوالہ آرمی چیف نے بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دیا،
اس کا حوالہ یہی ہے کہ ہم جتنا ہارڈ بارڈر ہمارا بھارت کے ساتھ ہے، دیکھیں پچھلے 80,000 کے قریب جو شہادتیں پچھلے 20-25 سال میں ہوئی ہیں وہ اسی سافٹ بارڈر کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو اب میرے خیال میں اٹس لانگ اوور ڈیو. ہم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے اور بہت نقصان اٹھایا ہے کہ ہم اپنی باقی سرحدوں کی طرح اس کو بھی اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ اور فوری طور پہ سیکیور کریں. سر اس کے لیے تو پھر بفر زون نہیں بنانا پڑے گا، جس انڈین بارڈر کی آپ نے ظاہر بات کی ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں تو بفر زون بھی ہے نا، تو یہاں تو پاسبلٹی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جانب جب ہم کنوینئنس کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، چین اور بھارت کے درمیان بھی مخاصمت کے تعلقات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کے درمیان 118 ارب ڈالر کا ٹریڈ بھی ہے بائیلیٹرل. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بارڈر بند کر دیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بارڈر کو بالکل سیکیور ہی نہ کریں. بھئی آپ ایک نظام کے ذریعے سے چیزوں کو مانیٹر کریں، ریگولیٹ کریں، اسمگلنگ کا، بلیک اکانومی کا، کرمنل ایسپیکٹس کا، آرمز کی اسمگلنگ کا، ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے. دیکھیں جو انفارچونیٹلی، بلکہ میں ایک چیز آپ کے توسط سے شیئر کرتا چلوں، نیشنل ایکشن پلان تو بنا تھا چند سال پہلے، لیکن 2021 میں اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا گیا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی سویلین ڈومین میں ہیں. اور بڑے افسوس کی بات میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیگوسیشنز ہوئی تھیں طالبان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں 5,000 سے زائد جو دہشت گرد ہیں ان کو اپنی فیملیز اور ہتھیاروں سمیت آباد کاری کی دوبارہ سے اجازت دی گئی تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا جب آپ دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں تو اس سے کیا آپ امن حاصل کر لیں گے؟